کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ہی کے اندر آپ کی کچھ ایسی ہیبٹس ہیں جو آپ کو صحیح طریقے سے خوش نہیں ہونے دیتی، آپ کو لائف کا مزہ نہیں لینے دیتی۔ آج جو میں آپ کو آپ کی عادتیں بتانے کے لیے جا رہی ہوں نا، ان میں سے بہت ساری عادتیں پہلے میرے اندر بھی تھیں جن کو میں نے ٹائم کے ساتھ ساتھ اوور کم کیا، اور ان عادتوں کو بدلنے میں مجھے 1 دن 2 دن یا 3 مہینے نہیں لگے بلکہ سالہ سال لگ گئے، کیونکہ مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سیکھا۔ آپ لوگوں کو بتانے والی تو میں ہوں نا۔ اگر آپ لوگوں تک آج یہ میرا ویڈیو پہنچ رہا ہے اور آپ میری بات سن رہی ہیں تو پلیز آج سے ہی اپنی ان 15 عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش شروع کریں، کیونکہ عادتیں اتنی جلدی نہیں چھوٹتی۔ عادتوں کو چھوڑنے کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج ہی سے کوشش شروع کریں تاکہ آپ بھی اپنی زندگی کا بھرپور مزہ لے سکیں۔ آپ کی سب سے پہلی عادت سیلف لو کا نہ ہونا ہے۔ خود سے محبت کرنا سیکھیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں۔ پورے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، آپ بچوں کے لیے ٹائم نکال رہی ہیں، ہسبینڈ کے لیے ٹائم نکال رہی ہیں، باقی لوگوں کے لیے ٹائم نکال رہی ہیں، تو اپنے لیے کیوں نہیں؟ میں زیادہ نہیں کہتی، مگر 40 سے 45 منٹ 24 گھنٹوں میں سے اپنے لیے ضرور نکالیں۔ آپ کی دوسری بری عادت جو آپ کو خوش نہیں رہنے دیتی وہ ہے ہر وقت آپ کا شکایتیں کرنا۔ کبھی آپ ہر وقت اللہ سے شکایتیں کرتی رہتی ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ کبھی آپ شوہر سے شکایتیں کرتی رہتی ہیں کہ شوہر ہمارا خیال نہیں رکھتے۔ کبھی بچوں سے شکایت کہ بچے آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کو ٹائم نہیں دیتے۔ کبھی آس پاس کے لوگوں سے شکایت۔ مین مسئلہ پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اصل میں ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتی ہوں، آپ میں سے بہت ساری ایسی بہنیں ہوں گی جو خود کو پرفیکٹ سمجھتی ہوں گی، یعنی ہم سمجھتے ہیں ہمارے سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ہمارے سے تو کسی کو شکایت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم سب کے لیے کام کرتے ہیں، ہم سب کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم پرفیکٹ ہیں اور شکایتیں کرنے کا حق صرف ہمیں ہے، دوسرے کو یہ حق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اگر آپ کے شوہر کے ساتھ بیٹھا جائے، بچوں کے ساتھ بیٹھا جائے یا آپ کے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے تو انہیں بھی آپ سے بہت ساری شکایتیں ہو سکتی ہیں۔ سیم یہی بات میں اپنے بارے میں کہتی ہوں کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے اتنی شکایتیں، کبھی ان کی سنیں تو ان کو مجھ سے بہت شکایتیں ہوں گی۔ تو یہ شکایتوں والی گیم کھیلنا بند کر دیں، جو ہے جیسے ہے ایکسیپٹ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش رہیں۔ ہماری تیسری بری عادت جو ہمیں خوش رہنے نہیں دیتی وہ ہے جی بلیمنگ کرنا۔ آج ہماری زندگی جیسی بھی ہے اس کے لیے ہم کبھی اپنے آپ کو بلیم نہیں کریں گے۔ ہم ہمیشہ بلیم کریں گے کہ ہمارے والدین نے رشتہ اچھا نہیں کیا، یا پھر ہمارے شوہر کی وجہ سے ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے، اور اگر جن کے بچے بڑے ہیں، شادی شدہ ہیں، تو وہ مائیں اکثر یہ کہتی ہیں کہ ہمارے اس بیٹے کی وجہ سے ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے۔ چلیں، جس کی بھی وجہ سے بھی آپ کی زندگی خراب ہو گئی ہے، مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے خود کبھی کوئی ایفرٹ نہیں کرنی۔ دوسرے لفظوں میں مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اور آپ کی زندگی اتنی فضول اور بے معنی ہے کہ کوئی بھی آرام سے آپ کی زندگی کو توڑ مڑوڑ کر بدل سکتا ہے، کیونکہ جس عورت کو اپنی سوچوں پر، اپنے ایموشنز پر، خود پر، اپنی زندگی پر کنٹرول ہوتا ہے، وہ عورتیں کبھی بھی اپنی زندگی کی خرابی کا بلیم کسی اور کے کندھوں پر نہیں ڈالتی۔ آپ کی پور فزیکل ہیبٹس بھی آپ کو خوش نہیں رہنے دیتی۔ سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا، واک نہ کرنا، ایکسرسائز نہ کرنا، ہیلدی ایٹنگ نہ کرنا، یہ سب کچھ آپ کو مینٹل اور فزیکل سٹریس میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ کی فزیک خراب ہو جاتی ہے، آپ کو اچھے کپڑے پہننے کا شوق نہیں رہتا، آپ کو تیار ہونے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی فزیک اس طرح کی ہو گئی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس فزیک سے نکلنے کے لیے کیا آپ کوئی اسٹرگل کرتی ہیں، یا کیا کبھی آپ نے کوئی اسٹرگل شروع کی ہے؟ اچھا، پھر ہر عورت نے نا اپنے اندر کچھ نہ کچھ خوف پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ خوف مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ کو یہ خوف ہے کہ شاید ساری زندگی ان کا لائف سٹینڈرڈ یہی رہے گا، امپروو نہیں کرے گا۔ کچھ کو یہ خوف ہے کہ ساری زندگی وہ ترقی ہی نہیں کر سکیں گے۔ کچھ کو یہ خوف ہے کہ ان کے ہسبینڈ انہیں چھوڑ دیں گے۔ کچھ کو یہ خوف ہے کہ شاید ان کے بچے پڑھ نہیں پائیں گے، یا جس کا جو بھی خوف ہے، ٹھیک ہے، وہ انہیں خوف میں رہ رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کب ان فیئرز سے نکلنا ہے؟ کیونکہ یہ فیئرز کچھ بھی نہیں کرتے، صرف آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور ان فیئرز سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں اور ہم ہی ٹھیک کریں گے، حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے بس میں صرف محنت اور کوشش ہے، باقی جو بھی کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ تو اپنے یہ سارے خوف، اپنے سارے ڈر نکال کر ایک طرف پھینک دیں اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ماضی میں رہنا